بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في المقدمة: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، أما بعد. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. قال الشيخ الحافظ تقي الدین، الشیخ الحافظ. الشیخ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے فن میں کامل ہو. یہاں مطلقاً شیخ ہے، بعض اوقات شیخ التفسیر، شیخ الحدیث. شیخ التفسیر وہ ہے جو تفسیر کے فن میں کامل ہو، شیخ الحدیث وہ جو حدیث کے فن میں کامل ہو. تو یہاں مؤلف رحمہ اللہ کو مطلقاً شیخ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے وہ جتنے بھی فنون ہیں علوم اسلامیہ کے، ان سب میں اللہ کی توفیق سے کامل تھے. امام بوصیری رحمہ اللہ نے ان کی 56 کتابوں کو شمار کیا ہے مختلف علوم میں. 56 کتابیں جو ان کے تبحر علمی کی دلیل. اور حافظ وہ شخص ہے جس کا سینہ کتاب و سنت کے حفظ کے لیے وسیع ہو، وسیع الصدر، اور جس کو ایک بڑا گراں قدر حصہ احادیث کا حفظ ہو. کچھ علماء نے حافظ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کو کم از کم 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. لیکن ایک عمومی معنی کے اعتبار سے جو شخص ذہنی اعتبار سے اور اپنے سینے کے اعتبار سے متقن ہو، ضابط ہو، اسے حافظ کہا جاتا ہے. باقی یہ کہ امت میں ایسے مشاہیر موجود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حفظ حدیث کی توفیق دی. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الہمت حفظ الحدیث وکنت فی الکتاب. میں مکتب کے بچوں کے ساتھ تھا. ہاتھوں میں تختی ہوتی ہے، دوات ہوتی ہے، اور تختی پر لکھنا، کتابت سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے حفظ حدیث میرے دل میں ڈال دی. اس وقت حدیثوں کو یاد کرنے کا اللہ نے الہام کر دیا. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شیخ محمد بن سلام البیکندی ان کی مجلس میں تھے. درس حدیث چل رہا تھا. درس ختم ہوا، امام بخاری اجازت لے کر چلے گئے. بعد میں ایک مہمان ملنے آیا تو محمد بن سلام امام بخاری کے شیخ نے کہا: لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث. اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک بچے کو دیکھتے جو 70,000 حدیثوں کا حافظ. امام بخاری کی طرف سے اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی. تو یہ اللہ کی توفیق اور یہ حدیث کا اعجاز، حفاظت دین کی مضبوط ستون. اللہ نے حفظ دین کا ان سے کام لیا، ان حفاظ سے، ان متقنین سے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے یہ کتاب و سنت اتارا اور ہمیں اس کے محافظ. تو حفاظت کی کیا صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو اٹھا کے عرش پہ رکھ لیا تاکہ محفوظ رہے. نہیں، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چوکیدار پیدا کیے. کچھ قرآن کے حفاظ جو ایک ایک حرف کے حافظ ہیں، جن کی موجودگی میں کوئی طاقت قرآن کے ایک حرف میں، ایک لفظ میں تبدیلی نہیں کر سکتی. اور کچھ قرآن پاک کے معانی پڑھنے والے، تفسیر پڑھنے والے، یہ علماء قرآن کے معانی کے محافظ، اور پھر محدثین حدیثوں کو یاد کرنے والے، حدیثوں کو حفظ کرنے والے. یہ حدیث کے محافظ کہ جن کی موجودگی میں کوئی شخص ایک حدیث کے ایک لفظ میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ہارون رشید کے دور میں ایک شخص کو سزا دی گئی جو کہ جھوٹا اور وضاح تھا. اس نے کہا: مجھے اگر سزا دے دو گے تو میں نے تو ہزاروں حدیثیں جھوٹی گھڑ رکھی ہیں، ہزاروں حدیثیں جھوٹی گھڑ رکھی ہیں، ان کا خاتمہ کون کرے گا؟
فرمایا کہ یعیش اہل جہابذہ، اس کے لیے محدثین کی جماعت موجود ہے، تم جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جماعت غص و سمین میں تمیز کرنے والی، خبیث اور طیب میں تمیز کرنے والی، جن کی موجودگی میں کوئی شخص ایک شوشہ ایک نقطہ نہیں بڑھا سکتا، اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو امام مؤلف رحمہ اللہ الشیخ الحافظ تقی الدین ان کا لقب تھا۔ تقی الدین کا معنی اللہ تعالیٰ کے متقی بندے، اس دین میں ورع اور تقوی اختیار کرنے والے۔ ابو محمد ان کی کنیت ہے، عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور المقدسی رحمہ اللہ تعالی۔ مقدسی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ بیت المقدس کے قریب ایک شہر تھا جماعیل، اس لیے جماعیلی بھی ہیں، اس شہر میں پیدا ہوئے تھے، تو مقدسی بھی ہوئے اور جماعیلی بھی ہوئے۔ انہیں دمشقی بھی کہا جاتا ہے اور مصری بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کچھ وقت انہوں نے دمشق میں گزارا اور اپنی عمر کا آخری حصہ مصر میں گزارا، اور ہر مقام پر علم کی خوشبو پھیلاتے رہے اور حدیثیں روایت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مقام پر ان سے بیان حدیث کا کام لیا، جو انہوں نے بخیر و خوبی انجام دیا۔ آپ نے سنا ابھی کہ 600 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور وفات بھی مسجد میں ہوئی۔ جب فوت ہوئے اس وقت وہ خیر و بقاء الارض، نبی اسلام کی حدیث ہے کہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا مساجد، اس وقت مسجد میں موجود تھے، مسجد میں فوت ہوئے۔ 541 میں پیدا ہوئے تھے، یوں ان کی عمر 59 سال بنتی ہے۔ تو مقدمے میں فرماتے ہیں الحمدللہ الملک الجبار، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ بادشاہ ہے اور جبار ہے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ عقیدہ ہے سب کا، بڑا اہم عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والحمدللہ تملأ، ایک بندہ الحمدللہ کہے، اس کے اس عمل سے اللہ کا میزان قیامت کے دن بھر جائے گا۔ اتنی فضیلت صرف الحمدللہ کہنے سے نہیں، اس کلمے میں کیا عقیدہ ہے اور کیا منہج، وہ بھی تو جانو نا، اس کو بھی پہچانو۔ خالی الحمدللہ کہنے سے نہیں، بلکہ اس کلمے میں کیا پیغام ہے، کیا عقیدہ اور کیا علم، کیا معنی ہے اس کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، الف لام برائے جنس، جنس حمد اللہ تعالی کے لیے۔ تمام تعریفوں کا اللہ رب العزت مستحق ہے، یہ معنی۔ اب بتاؤ یہ معنی آپ کے عقیدے میں ہے؟ آپ مانتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ چلے ابھی میں سوال کرتا ہوں، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن ہے کوئی؟ جزاک اللہ، آپ کامیاب۔ باقی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو عالم الغیب مانتے ہیں، کسی نبی کو، کسی ولی کو، اتنی تعریف اس نبی اور ولی کو بھی دینی پڑے گی، پھر تمام تعریفیں کہاں گئی؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الرزاق اللہ کی صفت، اللہ کا نام۔ کیا معنی اس کا؟ روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے یا نہیں مانتے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی روزی دیتا ہے؟ کوئی داتا، کوئی گنج بخش، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا ہے کوئی؟ آپ کامیاب۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا روزی دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، اتنی تعریف اسے دینی پڑے گی، پھر تمام تعریفیں اللہ کی نہ رہیں۔ کچھ تعریفوں میں غیر بھی شریک ہو رہے ہیں۔ سجدے کے لائق کون ہے؟ اگر کوئی غیر سجدے کے لائق ہے تو اس سجدے کی حد تک وہ بھی تعریف کا مستحق ہوگا۔ الحمدللہ ختم ہوگی، تمام تعریفیں ختم ہوگی۔ یہ عقیدہ بنا لو، اس پر پوری زندگی ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، تو آپ کا یہ ایک ہی عمل اللہ کے میزان کو بھر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملہ، کہ سبحان اللہ بندہ کہے گا آدھا میزان بھر جائے گا، الحمدللہ کہے گا پورا میزان بھر جائے گا، مگر معرفت کے ساتھ، علم و ادراک کے ساتھ، ایک سچے عقیدے کے ساتھ۔ یہ کلمہ ایسا نہیں کہ اس کو رٹ لیں بس کافی، بس ہاتھ میں تسبیح الحمدللہ الحمدللہ پھر 1,00,000 بار پڑھ گئے، کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک معرفت اور عقیدے کی اساس نہیں، سچے عقیدے کی اساس نہیں، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الملک جو بادشاہ ہے، بادشاہ اللہ تعالیٰ بادشاہ بلکہ ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ قل اللہم مالک الملک، وہ شہنشاہ ہے، ملک الاملاک ہے، ساری املاک کا بادشاہ، ساری املاک کا مالک۔ اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مملوک میں تصرف کی طاقت رکھتا ہو اور تصرف کی قدرت رکھتا ہو، وہ اللہ رب العزت۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا قانون چلے اسے بادشاہ مانو، اور قانون کسی اور کا لے لو تو آپ سچے ہیں۔ یہ بادشاہ ماننا درست ہوگا؟ بادشاہ وہ ہے تو قانون اس کا چلے گا، اور اس نے قانون بھیجا ہے کتاب و سنت کے ذریعے۔ آپ کتاب و سنت کو چھوڑ دیں، بس فلاں پیر اور فلاں مشکل کشا اور فلاں جو ہے وہ شیخ، فلاں پیر و مرشد، اس کی بات حرف آخر ہے، تو اللہ کو بادشاہ ماننے کا کیا معنی؟ الملک وہ بادشاہ ہے، الجبار جبار جبر سے، وہ جبار ہے، لا یجبر، پوری کائنات اس کے فیصلوں کے آگے مجبور ہے، اور وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں، پوری کائنات۔ جبر کا معنی پوری کائنات مجبور ہے اس کے فیصلوں پر، اس کی مشیت نافذ ہے، اس کی مشیت نافذ ہے، پوری کائنات وہ جبار ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا میدان محشر میں یہ فرماتا ہوا انا الملک انا الجبار، میں ملک ہوں اور میں جبار ہوں۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جبار۔ الواحد وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ کس چیز میں اکیلا؟ 3 چیزوں میں، ایک ربوبیت، دوسرا الوہیت، اور تیسرا اسماء و صفات۔ یہ توحید کی 3 قسمیں، اور پوری توحید ان 3 اقسام میں محصور ہے۔ ربوبیت میں اکیلا ہے، وہ اکیلا رب ہے اور کوئی رب نہیں۔ اور رب میں 3 چیزیں ہیں، خالق ہونا، مالک ہونا اور مدبر اور متصرف ہونا۔ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، اور تمام جو مملوکین ہیں ان میں تصرف بھی اسی کے۔ جو حرکت اس کائنات میں ہو رہی ہے اس کے امر سے ہو رہی ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی صحت مند ہو رہا ہے، کوئی مریض ہو رہا ہے، وہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ الواحد، اور پھر وہ واحد اکیلا ہے معبود ہونے میں۔ جتنی بھی عبادات وہ سب کے سب اللہ کے لیے خالص، اللہ کے لیے خاص، کسی عبادت میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں، اس کو واحد مان۔ پھر اس کے نام، اس کی صفات، ان صفات میں، ان ناموں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، یکتا اکیلا، الواحد القہار۔ قہار کا معنی غالب، هو القاہر فوق عبادہ، وہ قاہر ہے۔ قاہر کیا ہوتا ہے؟ الذی یغلب ولا یغلب، جو غالب ہو اور کبھی مغلوب نہ ہو، وہ ہمیشہ غالب ہے، ہمیشہ، اور کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں، معبود حق سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تاکید کے ساتھ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی توحید نفی و اثبات، ہر شریک کی نفی اور ایک اللہ کے معبود ہونے کا اثبات۔
وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ بڑے مبارک یہ کلمات ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، افضل ما قلت والنبیون یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی جو میں نے بھی پڑھی اور مجھ سے قبل ہر نبی نے پڑھی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور آگے لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لیکن دعا کا آغاز انہی کلمات کے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایک حدیث ہے، جو بندہ یہ کلمات پڑھے باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، اس کی اس بات کا جواب دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بیہقی سے لائے اسماء و صفات میں، امام ذہبی لائے کتاب العلوم میں، کہ اذا قال العبد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب بندہ یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو قال اللہ فرماتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، واقعی کوئی معبود نہیں سوائے میرے، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ یہ کلمات اگر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کلمات کا جواب دیتا ہے، اللہ تصدیق کرتا ہے۔ اس کی صفت المؤمن، المؤمن کا معنی کیا ہے؟ دو معنی، ایک تصدیق کرنے والا، دوسرا خوف والے کو امن دینے والا۔ تو اللہ تصدیق کر رہا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ اللہ تصدیق کرتا ہے اہل ایمان کے ایمان کی، انبیاء کی رسالت کی، انبیاء کی دعوت کی، انبیاء کے کلام کی، اللہ تصدیق کرتا ہے، مومن ہے۔ یہ تصدیق ہو رہی ہے۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ فرماتا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی۔ فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، اور جو ان کے مابین، جو ان کے درمیان ہے، ان سب کا رب۔ اس فرمان کی عظمت آپ آسمانوں اور زمینوں کو دیکھ کر لیجیے۔ ہماری یہ زمین کتنی بڑی، اور 7 زمینیں، اور سورج ہماری زمین سے کروڑا گنا بڑا ہے، اور یہ سورج آسمانوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ مسماوات، اوپر پھر کرسی، اوپر پھر عرش۔ فرمایا کہ مسماوات السبع، مسماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم السبع بضعت فی ترس، کہ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے 7 سکے، 7 درہم کسی تھال میں رکھے ہوں۔ یعنی زمین کیا ہے سورج کے مقابلے میں، سورج کیا ہے آسمانوں کے مقابلے میں، آسمان کیا ہے کرسی کے مقابلے میں۔ کمل کرسی پھر عرش، اور کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ کیا مقابلہ دونوں کا؟ کرسی جو کہ موضع قدم الرحمن، اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرمایا کل حلقہ، کل حلقہ، یہ انگوٹھی جیسے ایک حلقہ ہو چھوٹا سا، القیت فی الفلات، اور کسی چٹیل میدان میں اسے پھینک دیا جائے۔ وہ حلقہ اس چٹیل میدان کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اس طرح کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے، 3 آسمانوں اور زمینوں کا رب، اور جو ان کے مابین ہے ان کا رب، وہ سب کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے، اسی کا تصرف اس پوری کائنات میں قائم۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، یہ 2 صفات خاص طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہے، کیونکہ ان دونوں انبیاء کے بارے میں ان کی قومیں الحاد کا شکار ہوں گی۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا ہے۔ امت محمد کیا کہے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور ہے۔ اللہ فرما رہا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول. اس کی گواہی دو. یہ گواہی ہم دے رہے ہیں. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، جو کہ چنے ہوئے ہیں، چنے ہوئے، المختار پسندیدہ، پسند کیے ہوئے، المصطفى المختار چنے ہوئے اور پسند کیے ہوئے. محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے بندے. آپ کا فرمان ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار. بلکہ آپ کو مستفین ہونے کا شرف حاصل ہے. چنے ہوئے میں چنے ہوئے، چنے ہوئے میں چنے ہوئے انسان ہے. یہ اللہ کی ساری مخلوق ہے. مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انسانوں میں سب سے افضل اولاد اسماعیل. اولاد اسماعیل، اولاد اسماعیل میں سب سے افضل قریشی، اور قریش میں سب سے افضل بنو ہاشم. اللہ کے پیارے پیغمبر اولاد اسماعیل میں سے، اللہ کے پیارے پیغمبر قریشی، اللہ کے پیارے پیغمبر ہاشمی. چنے ہوئے میں چنے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مختار پسندیدہ. اس میں بھی عقیدے کا اظہار. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں افضل ہے سب سے. اسی بنا پر بہت سے علماء اور محدثین نے جو نوع انسانی ہے اسے افضل قرار دیا نوع ملائکہ سے. اللہ کے پیارے پیغمبر انسان ہے اور آپ مختار ہیں، چنے ہوئے پسندیدہ. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الاخیار. اللہ تعالی رحمتیں اتارے، نازل فرمائے آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، جو کہ سب کے سب اخیار تھے. اخیار خیر کی جمع، جو سب کے سب اچھے تھے، نیک تھے، صالحین تھے، عمدہ تھے. اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارے. صلی اللہ، یہ صلاۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو مانا رحمتیں اتارنا. صلاۃ کا لفظ فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو مانا استغفار کی دعائیں کرنا. اور صلاۃ کا لفظ اگر بندوں کی طرف منسوب ہو تو اس کا مانا نماز بھی ہے، درود بھی ہے، دعا بھی ہے. صلاۃ دعا کے معنی میں بھی آتی. تو اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارے آپ اور آپ کی آل پر. آپ کی آل سے کیا مراد؟ آپ کی آل، اس میں بڑا اختلاف ہے امت کا. آل اور اہل یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے، بلکہ اہل جو ہے وہ آل بنا ہے. آل اصل میں اہل تھا، آل اصل میں اہل تھا، اصل اس کا اہل ہی. کیونکہ اس کا استعمال بہت ہوتا ہے، آل فلاں، اہل فلاں، اہل فلاں، تو حمزہ اور ہا کا اجتماع ثقیل ہے، اس لیے دوسرے یہ ہا کو حمزہ کیا اور تخفیف کے لیے حمزے کو الف کر دیا. اہل سے آل بنی. معنی دونوں کا ایک ہے، معنی میں فرق نہیں. کچھ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، شاید آل کا معنی اور ہے، اہل کا معنی اور ہے، لیکن نہیں، آل اور اہل ایک ہی چیز. مراد خاندان. کچھ علماء کا تو کہنا ہے کہ اہل بیت وہی ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، جو ساکنین بیت. اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے گھر میں امہات المومنین رہتی تھی، آپ کی بیویاں رہتی. اور ایک بندے کا اہل ثابت ہوتا ہے دو چیزوں سے. ایک بندے کا اہل بنتا ہے دو چیزوں سے، یا تو خونی رشتے سے، جس کو نسبی رشتہ کہا جاتا ہے، جس کو نسبی رشتہ کہا جاتا ہے. جیسے آپ کی بیٹی فاطمہ، زینب، ام کلثوم آپ کی بیٹی ہیں، یہ آپ کی آل ہے، آپ کا اہل ہے، آپ کا نسب، آپ کا خون. دوسری صورت اہل بننے کی مساہرت، دامادی. آپ کی کہیں شادی ہو، اب نکاح کے ذریعے بیوی آپ کو حاصل ہوئی، وہ آپ کی اہل. قرآن نے بیوی کو اہل کہا ہے، بیٹے کو بھی اہل کہا ہے. ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا میرے اہل میں سے. یہ ان کا بیٹا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ فقال لأہلہم کثوا، اپنے اہل سے کہا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی، وہاں جا کر کوئی خبر لاتا. تو باہر کیف آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر. صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھا ہو اور اسی ایمان پر فوت ہوا.
چاہے وہ دیکھنا ایک لمحے کا دیکھنا ہو، اس کی صحابیت ثابت ہو جائے گی۔ اما بعد، یعنی حمد و ثناء کے بعد جی بعد جی بعد جی بعد جی بعد جی بعد جی